السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی فی مقام آخر ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وَإِن تُخْفُوهَا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد اوراق الاشجار وبعدد اقطار الامطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ ومستحق۔ معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اصل خطاب الحمدللہ ہو چکا ہے، اور میرے بعد اور ایک اصل خطاب اور دعا ہے۔ تھوڑی دیر انشاءاللہ تعالی دو تین اہم باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں، جس پر مجھے بھی عمل کرنا ہے اور آپ کو بھی عمل کرنا ہے۔ کریں گے عمل؟ تقریر کا موقع نہیں، کچھ حالات، کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بہت خوشی ہوتی ہے صفا بیت المال کے خدمات کو سن کر اور دیکھ کر۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کی بے حد حفاظت فرمائے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ کیوں؟ اتنے سالوں سے جو خدمت صفا بیت المال کی ہو رہی ہے، بلا تفریق مذہب ادارہ جو خدمت کر رہا ہے، ملک کے غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی، محتاجوں کی خدمت میں جو لگا ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ میں اور مولانا آپس میں ملاقات کریں، مولانا کی کوئی ضرورت ہو، میں اس ضرورت کو پورا کروں، مولانا مجھے دعا دیتی۔ لیکن غریب ایک ایسا ہے
جس کے اوپر احسان کرنے کے بعد، جس کی خدمت کرنے کے بعد اسے دعا دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دل ہی دل میں اپنی ضرورت کو پا کر جو خوش ہوتا ہے، اللہ اسی کو دعا بنا دیتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ ارے بولو بھائی، آئی؟ بولو سبحان اللہ، بولو۔ غریب بھوکا، صبح کو ناشتہ نہیں کیا، دوپہر کو کھانا بھی نہیں کیا ہے، اب بھوک اسے تڑپا رہی ہے، اس بھوک کے عالم میں اگر کوئی اللہ کا بندہ اس کی بھوک کو محسوس کر کے اس کے ہاتھ میں ایک سادی سیدھی روٹی دیتا ہے، وہ بھوک کے عالم میں روٹی لے لیتا ہے، لینے والے کو شکریہ تک نہیں کہتا، تھینکس نہیں بولتا، دعا نہیں دیتا، اسے تو اپنی پڑی ہے، بھوک ہے، اور وہ کیفیت ہمارے اندر بھی ہے۔ بھوک کی حالت میں ہم نہ دو بھی دو کتنا بول کر پوچھے تو ہمیں چار نہیں بولتے، چار روٹی بولتے۔ بھوکا آدمی روٹی لے کر شکریہ بھی نہیں بولا، تھینکس بھی نہیں بولا، دعا بھی نہیں کیا، دل ہی دل میں خوش ہو گیا کہ اب میرے پیٹ بھرنے کا انتظام ہوا۔ خدا کی قسم، حضرت قبلہ دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، روٹی کو ہاتھ میں لینے کے بعد اس کے دل میں جو خوشی پیدا ہوتی ہے، اللہ اس خوشی ہی کو دینے والے کے حق میں دعا بنا دیتے ہیں۔ میں یہ بات کیوں عرض کیا؟ سالوں سے صفا بیت المال ملک گیر خدمت کر رہا ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ صفا بیت المال اب تک کتنے بیواؤں کا سہارا بنا ہے، کتنے یتیموں کا ذمہ دار بنا ہے، کتنے ضرورت مندوں کی ضرورت بنا ہے۔ یہ صفا بیت المال کتنے مریضوں کی دوا بنا ہے، صفا بیت المال کتنے چہروں کی خوشی بنا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ابھی میں نے جو نتیجہ آپ کے سامنے پیش کیا اس کو یہاں رکھو کہ اتنے لاکھوں لوگوں کی خوشی جب دعا بن کر صفا بیت المال کو لگتی ہے تو بتاؤ کہ کیا صفا بیت المال خطرے میں آ سکتا ہے؟ دوستو، میرے اس ملک کے بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جیسا کہ صدر صفا بیت المال دامت برکاتہم نے فرمایا کہ ایسی مجلسوں کی اس وقت ضرورت ہے جہاں پر مسلمان اور غیر مسلم بھائی آپس میں مل کر بیٹھے۔ میں ان کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ہمیشہ ملنے کے لیے سب سے پہلے ہمارا ہی ہاتھ آگے بڑھتا ہے، اب آپ لوگوں کو ہاتھ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک نماز کا مسئلہ ہے، ہم تنہا ہیں اس میدان میں کہ نماز ہمارے دھرم کی عبادت اور پوجا ہے۔ روزے کا اور رمضان کا مسئلہ ہے، ہم اس مسئلے میں تنہا ہیں، یہ ہمارے دھرم کی عبادت اور پوجا ہے۔ لیکن جب انسانیت کا مسئلہ آتا ہے، اللہ کی قسم، انسانیت کے مسائل میں نہ پہلے مسلمان پیچھے تھا، نہ اب ہے، نہ آئندہ رہے گا۔
اور اس کی زندہ مثال کرونا. معلوم کرونا؟ ارے معلوم کیا با، اب آتا گیتا نہیں انہیں. اب WHO یہ نتیجے پر پہنچی ہے کہ ڈرائے اتا ڈرا دلی، مارے اتا مار دلی، مرے اتا مر گے. اب WHO وہ کہہ رہی ہے کہ کرونا کوئی خطرناک بیماری نہیں، اس کا علاج تو ایک معمولی 2-4 روپے کی دوا سے ممکن ہے. اب بول رہی ہے حضرت پورا ہونے کے بعد. جب کرونا چل رہا تھا میں پورے شان کے ساتھ کہوں گا، پورے ضمانت کے ساتھ کہوں گا، پورے سند کے ساتھ کہوں گا کہ جب کرونا کی مہاماری چل رہی تھی ملک نے دیکھا، کوئی گواہ اور وٹنس بنے کہ نہ بنے، میرا مہان ملک بھارت اس کا گواہ ہے کہ جب کرونا کی مہاماری چل رہی تھی تو میدان خدمت میں اس ملک کے مغرب سے لے کر مشرق تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک انسانیت کی خدمت میں جہاں بھی جو نظر آیا وہ مسلمان تھا. میں ان چینلوں اور یوٹیوب اور میرے اس ملک کے بھائیوں کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارے دھرم کا، ہمارے قرآن کا، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے ان علماء کا اندر ہو کے، باہر مسجد میں ہو کے، مدرسے میں، اجالے میں ہو کے، اندھیرے میں ایک ہی سبق ہے کہ ایک انسان کو اگر دیکھنا ہے تو دوسری نظر میں دیکھو کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، لیکن تمہاری پہلی نظر کا نتیجہ انسانیت ہو. ہماری کتابوں میں صاف لکھا ہے. میں صرف ایک واقعہ میرے شاباش کے تمام مسلمانوں کی خدمت میں عرض کرنا ہے اور ایک پیغام دینا ہے، اس سے پہلے مقدمہ بیان کر رہا ہوں. اخلاق کا مسئلہ ہے، ہمارا ہاتھ آگے ہے. پیار کا مسئلہ ہے، ہمارا ہاتھ آگے ہے. اتحاد کا مسئلہ ہے، ہمارا ہاتھ آگے ہے. محبت کا مسئلہ ہے، ہمارا ہاتھ آگے ہے. حفاظت کا مسئلہ ہے، ہمارا ہاتھ آگے ہے. خدمت کا مسئلہ ہے، ہمارا ہاتھ آگے ہے. میں اگر صدر جلسہ اجازت دے تو آج کے اس منچ میں پوری جرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ منچوں میں آ کر خود ہمارے ہم کو سبق پڑھاتے ہیں وہ خود نادان ہیں، اس لیے کہ ہم دوسرے مسئلے میں، نماز کے مسئلے میں 19-20 ہو سکتے ہیں، روزے کے مسئلے میں 19-20 ہو سکتے ہیں، تلاوت کے مسئلے میں 19-20 ہو سکتے ہیں، لیکن خدمت کے مسئلے میں ہم پورے 100 کے 100 ہیں. اخلاق کے مسئلے میں ہم پورے 100 کے 100 ہیں. ہم سامنے والے کا دھرم نہیں دیکھتے، سامنے والے کی ضرورت دیکھتے ہیں. یہ ہمارے ماں کے دودھ اور باپ کے خون سے نہیں آیا، جگت گرو پروفٹ محمد کے سبق سے آیا. آج ماں کے دودھ کا سبق فرق میں پڑ چکا ہے، ماں کے خون کا سبق خطرے میں پڑ چکا ہے. چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، ماں کے دودھ میں کھٹاس آ چکی ہے، باپ کا خون پھٹ چکا ہے. اس لیے میں نے ماں کے خون کا حوالہ، ماں کے دودھ کا حوالہ نہیں دیا، باپ کے خون کا حوالہ نہیں دیا. میں دیا تو محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ جگت گرو پروفٹ محمد کے سبق کا حوالہ دیا. ہمارے اندر جو یہ اخلاق ہے، ہمارے اندر جو انسانیت ہے، ہمارے اندر جو یہ رحم ہے، ہمارے اندر جو یہ کرم ہے، ہمارے اندر جو خدمت ہے، رب کعبہ کی قسم وہ پیارے آقا محمد رسول اللہ کی تعلیمات ہے. غرض ہمارے آقا جگت گرو
سب کے نبی، سب کے چہیتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان اگر بھوکا ہے، ایک مسلمان اگر بھوکا ہے، اسے کھانا کھلاؤ، پیاسا ہے پانی پلاؤ۔ اور میں بڑے فخر کے ساتھ کہوں گا، خدمت کے میدان میں ہمارا ریکارڈ آج تک کوئی توڑا نہیں۔ 3 سال پہلے یا 4 سال پہلے، کرونا سے پہلے، ابھی لوگوں نے ہمارے پیار کو دیکھا نہیں، کچھ لوگوں نے نفرت کا سبق پڑھایا تو آنکھ بند کر کے لوگوں نے نفرت کا سبق پڑھ لیا، اور جن کے دل دماغ نفرت میں ڈوبے ہوئے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم آنکھ بند کر کے مسلمانوں کو دیکھ رہے ہو، آنکھ کھول کر دیکھو کہ آج بھی ان مسلمانوں کے اندر حضرت عثمان نظر آئے گا۔ 4 سال پہلے دلی کا واقعہ، رمضان کا مہینہ، میں نے اس اسپتال کا نمبر گوگل میں تلاش کر کے برابر لگا کر واقعے کی تصدیق کیا، اس لیے کہ اخبارات آج اعتبار سے باہر ہیں۔ اخبار ہے نا، اخبار اعتبار سے باہر ہے، اعتماد سے باہر ہے۔ جو ہوا نہیں وہ آ جاتا ہے، جو ہوتا نہیں وہ آتا نہیں۔ جب میں نے اخبار میں پڑھا تو اس کی تصدیق کے لیے میں نے فون کیا گوگل میں تلاش کر کے، میرے ایک دوست جو موبائلوں میں انٹرنیٹ میں ماہر ہیں، ان کے ساتھ لے کر میں نے اس اسپتال کو فون کیا اور واقعے کی تصدیق کی۔ واقعہ کیا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ، ایک مریض کے بچے، ایک صاحب کے بچے کو خون کی ضرورت تھی، اور خون میں بھی کئی قسم کے خون ہوتے ہیں، اے پازیٹیو، بی پازیٹیو، کیا کی کدھر کی کیا کی آگے ہی، اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ ایک ایسا گروپ تھا خون کا جو ہزاروں میں کسی ایک کا ہوتا ہے، اس خون کی سخت ضرورت تھی۔ واٹس ایپ میں پھیلی بات، اتفاق سے ایک مسلمان جب واٹس ایپ کھولا تو میسج پہنچا، اور اس کا خون بھی اسی گروپ کا تھا، وہ فوراً خدمت کے لیے اسپتال پہنچا، اس لیے کہ جان بچانا اسلام میں سب سے بڑی عبادت ہے۔ جان بچانا اسلام میں سب سے بڑی عبادت ہے۔ آج سمجھتے ہیں کہ مسلمان جان لیتا نہیں، لیتا ہے، مسلمان جان لیتا نہیں، جان بچاتا ہے۔ جان بچانے والے کا نام مسلمان ہے اور اس کے دھرم کا نام اسلام ہے۔ فوراً وہ اسپتال پہنچا اور ڈاکٹر سے ملا، مریض کے والدین سے ملا، کہا کہ صاحب ہمارا بھی وہی گروپ ہے جو تمہارے مریض کا ہے، ہم خون دینا چاہتے ہیں۔ تو فوراً ڈاکٹر نے اسے بلایا، خون ٹیسٹ کیا، اور اس کے بعد اسے بیڈ میں سلایا، اور اس کے بعد اس سے کہنے لگا کہ ہم خون لینے سے پہلے بھی کچھ پلاتے ہیں، خون لینے کے بعد بھی کچھ پلاتے ہیں، یہ ہمارا اصول ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، وہ مسلمان روزے دار جو ایک کی جان بچانے کے لیے گیا تھا، ایک طرف غیر مسلم بچی کی جان کا سوال ہے، دوسری طرف اپنے مذہب کے ایک عظیم عبادت کا سوال ہے۔ کھانا پینا روزے کی حالت میں حرام ہے، حرام ہے۔ ڈاکٹر سے کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب میں روزے دار ہوں، میں خون دے تو سکتا ہوں لیکن کچھ پی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہمارے اس دھرم میں، اس عبادت میں آؤٹ گوئنگ تو جائز ہے لیکن انکمنگ جائز نہیں ہے، اس لیے آپ میرا خون لیجئے لیکن مجھے شربت نہ پلائیے، کیونکہ شربت پینے سے، جوس پینے سے میرا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا ہمارا یہ قانون ہے خون لینے کا، مرضی ہے تو خون دو ورنہ اٹھ کر چلے جاؤ۔ اس کے بعد اس نے مسئلہ دریافت کیا ایک مولانا سے، ایک طرف ایک جان ہے دوسری طرف روزہ ہے، دونوں کے بیچ میں مجھے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ جس کی جان بچانا چاہتا ہے وہ مسلمان نہیں، وہ ہندو بچی ہے۔ لیکن مولانا نے جواب دیا کہ بھائی جان بچانا 1 لاکھ روزے رکھنے سے زیادہ افضل ہے، روزہ توڑ دو لیکن جان بچاؤ، اس لیے کہ روزہ توڑو گے پھر روزہ رکھا جا سکتا ہے لیکن جان چلی گئی تو پھر جان آتی نہیں۔ خدمت کے میدان میں مسلمان ہمیشہ پہلے تھا، آج بھی پہلے ہے، آئندہ بھی پہلے۔ کیوں؟ ایک بات صدر جلسہ کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، سنو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ نے نبوت کا اعلان کیا کب؟ 40 سال کے بعد۔ پوائنٹ نوٹ کرو، سنو، آپ پیدا ہونے کے 40 سال کے بعد آپ نے زمانے میں اپنے نبوت کا اظہار کیا، لوگوں کو بتایا کہ میں کال کی اوتار ہوں، ایشور کا بھیجا ہوا ہوں، اور ایشور نے لوگوں کو اس کی طرف بلانے والے جتنے بھیجے اس میں سے میں آخری ہوں، میں پیغمبر ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ 40 سال کے بعد اور آپ نے اپنے نبوت کا حق ادا کیا 20 پر 3 سال میں۔ پوائنٹ نوٹ کرو شاباد کے مسلمانوں، پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، 40 سال 20 پر 3 سال آپ نے قرآن پہنچایا اور نبوت کا حق ادا کیا، لیکن یہ 40 سال پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے رہے؟ حضرت صدر جلسہ سے پوچھو، ان کا سبق پیش کر رہا ہوں، اور مولانا سے پوچھو، علماء سے پوچھو، آپ یہ 40 سال تک مسلسل 2 کام کر کے زمانے کو بتائے۔ ایک آپ نے اپنے اخلاق کو زمانے کے سامنے بتایا، دوسرا انسانیت کی خدمت کر کے زمانے کو بتایا۔ خدمت کیا آپ نے۔ آپ کی سیرت اٹھا کر دیکھو، نبوت سے پہلے یہ نہیں کہتا، یہ اعلان نبوت سے پہلے آپ مکے کی سرزمین میں اطراف و اکناف جو کام کیا اس کام کی تعبیر ہے صفا بیت المال۔ 40 سال تک آپ نے اعلان نبوت سے پہلے جو کام کیا، آپ نے اس کام کو، اس کمیٹی کو، اس ادارے کو حلف الفضول کا نام دیا، اسی کا ترجمہ ہے صفا بیت المال۔ عربی ہو اردو ہو، آپ کی سیرت انگریزی زبان میں ہو کہ کنڑ زبان میں، اٹھا کر دیکھو، دنیا کا ایک واحد انسان جس کو ساری کائنات محمد الرسول اللہ کہتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی ہی شان ہے کہ دنیا کی ہر زبان میں آپ کی سیرت لکھی گئی ہے۔ آپ کی ذات اقدس کے علاوہ دنیا کی تمام زبانوں میں کسی کی سیرت نہیں لکھی گئی، بلکہ قرآن پورے کا پورا خود آپ کی سیرت ہے۔ 40 سال کے پہلے اعلان نبوت سے پہلے آپ نے 40 سال تک مکے والوں کے سامنے اور عرب کے سامنے 2 کام کر کے بتائے۔ ایک کام آپ کے اخلاق، دوسرا کام یتیم، بیوگان، مساکین، محتاج، مریضوں، درمندوں، رونے والوں کی آپ نے اعلان نبوت سے پہلے بھی کام کیا۔ یتیموں کی خدمت کرنے میں آقا اعلان نبوت میں پہلے آگے، بیواؤں کی خدمت کرنے میں آقا اعلان نبوت سے پہلے، اور سب کی خدمت کرنے میں
آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے تھے، اسی لیے جب آپ نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو لوگ قبول کرنے میں پیچھے نہیں ہٹے۔ سب سے پہلے آپ کے بیک گراؤنڈ کو دیکھا، جب آپ کے بیک گراؤنڈ کو دیکھا دو اہم چیزیں باہر نکل کر آئی، ایک آپ کے اخلاق باہر نکل کر آئے، دوسرا آپ کے خدمات باہر نکل کر آئے، تو لوگ یہ کہہ کر آپ کا دین قبول کرنے لگے ایسا با اخلاق انسان جھوٹا ہو نہیں سکتا، ایسا انسانیت کا خدمتگار جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ خدمت کرو، خدمت، بیواؤں کی خدمت کرو، یتیموں کا سہارا بنو، مریضوں کی دوا بنو۔ حکومت کرے گی اس بھروسے میں نہ بیٹھو، بلکہ حکومت خود اس وقت بیوہ ہے، حکومت خود اس وقت یتیم ہے۔ ہماری خدمت کی آج حکومت خود محتاج ہے۔ میں شاباب کے ایک ایک مسلمان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں، ان غربا، یتاما، بیواگان، مساکین، محتاج، مریض، ان کی خدمت حکومت کرے گی، یہ سوچ کر نہ بیٹھو۔ اگر یہ سوچ کر بیٹھو گے اب یہ جو برباد ہے اس سے بھی زیادہ برباد ہو جائیں گے۔ مالدار کریں گے نہیں، سب سے بڑا محتاج تو خود مالدار ہے، اس کی ضرورتیں اسے ہر لمحہ محتاج بنا رہی ہیں، اس کی بیوی اسے محتاج بنا رہی ہے، اس کے بچے اسے محتاج بنا رہے ہیں، اس کے خواہشات اسے محتاج بنا رہے ہیں، اس کا موبائل اور آنے والا ایڈوانس اسے محتاج بنا رہا ہے، اس کے گھر کا ایک ایک کمرہ اسے محتاج بنا رہا ہے، اس کے گھر کے در و دیوار اسے محتاج بنا رہے ہیں۔ اب یہ امید بھی نہ کرو کہ اس قوم کے یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی، مریضوں کی مالدار خدمت کریں گے، نہیں نہیں، چاہے مالدار میرے اوپر فاتحہ پڑھیں دو کہ پورا قرآن پڑھیں دو، نہیں، مالدار کی گھاٹی کھلنے تک غریب کا جنازہ اٹھ جاتا۔ کیا حضرت؟ مالدار کی گھاٹی کھلنے تک غریب کا جنازہ اٹھ جاتا۔ مال حکومت پر بھی بھروسہ نہیں، مالداروں پر بھی بھروسہ نہیں۔ اب آگے بڑھو، شاید اس کے بعد مجھے موقع شاباد میں آنے کا ملے گا کہ نہیں ملے گا، بیان کے لیے نہیں آیا تو بھی اظہر کی شادی کو تو ضرور آؤں۔ کیا حضرت؟ لیکن صاف کہتا ہوں، آج میرا دل اس وقت لال باغ بنا ہوا ہے۔ یہ منظر، یہ خدمت دیکھ کر صدر صفا بیت المال کو میرے جسم کا ایک ایک انگ دعا کر رہا ہے۔ کوئی لالچ نہیں، کوئی توقع نہیں، کوئی ہرس نہیں، لیکن جب ایک آدمی ایک اچھا کام کرتا ہے اسے نہ دعا دے تو سمجھو کہ کل قیامت میں اس کا بھی حساب ہوگا۔ اس کا بھی حساب ہوگا۔ سنو، حکومت کرے گی نہیں، مالدار کریں گے نہیں، نہیں، نہیں۔ اب باقی رہے کون؟ مساجد کے ذمہ دار، انہوں بھی نہیں کرتے ان لگا بھی۔ سانپ خود پر جو قبضہ کر کے بیٹھا ہے، ذمہ داران مساجد پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں۔
I am sorry, very very sorry. ورنہ محلے کے یتیموں اور بیواؤں کی خدمت کرنے کے لیے اللہ کا گھر کافی ہے. شابات کے لیے تقریر نہیں، اس چینل اور یوٹیوب کے ذریعے سے ہندوستان کے اور ہندوستان کے باہر جہاں تک اس عاجز کی آواز صفا بیت المال شاخ شابات کے اسٹیج میں حضرت مولانا احمد علی صاحب خرادی دامت برکاتہم کی بازو بیٹھ کر جو کہہ رہا ہوں سب کان کھول کر سن لیں کہ محلے کے یتیموں، بیواؤں، مسکینوں اور محتاجوں کی خدمت کرنے کے لیے ایسے اداروں کی ضرورت نہیں، اللہ کا گھر کافی تھا. یہ نوجوان علماء کرام کی ضرورت نہیں، مسجد کے صدر کافی تھے، سیکریٹری کافی تھے. لیکن مسجدوں کے ذمہ دار کیا خاک ذمہ دار، مرو، انک میت وانہم میتون، کل نفس ذائقۃ الموت، مرو. میری باتیں میرا رب اٹھا کر تمہارے گلوں پہ ڈال کر پوچھے گا. مسجد صرف امامت اور خطابت اور مکتب کی جگہ نہیں. مسجد کیا ہوتی ہے؟ پیغمبر کے دور میں مسجد نبوی کا سبق اٹھا کر پڑھو. پورے کمیٹی والے مل کر امام صاحب، خطیب صاحب، مؤذن صاحب، خادم صاحب، کرنٹ کی بل، پانی کی بل، بندل کو 5 جمعہ کی 4 جمعہ کی جو ہوتا وہ چندہ وصول کردل کو خالی محلے کے یتیمہ بیوایاں کو وظیفہ پہنچا دلے تو انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ ہماری بہن گھر گھر گھس کر دوسرے لوگوں کے جھوٹے برتن دھونے کی نوبت نہیں آئے گی. درد ہوتا صاحب، میں جھوٹ بولا تو میرے زبان پہ کیڑے پڑے اور میں طاقت سے باہر بھی ہوں. ہماری بچیاں صنف نازک، اللہ نے ان کو مردوں کا سکون بنا کر پیدا کیا. بچے پیدا کرنے کی صرف طاقت دے کر پیدا کیا، بچوں کو دودھ پلانے کی طاقت دے کر پیدا کیا، بچوں کو پالنے کی طاقت دے کر پیدا کیا. آج وہی عورتیں اپنا پیٹ اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے بائی چانس اگر ان کی زندگی میں کوئی حادثہ شوہر کے مرنے کا آ جائے تو وہ عورت برتن دھونے کے لیے اپنے محلے سے نکل کر باہر محلے کو جاتی ہے. تو بتاؤ اگر درد ہوتا ہے انہیں انسان نہیں، انہیں مسلمان ہے. درد نہیں ہوتا انہیں مسلمان نہیں، انسان بھی نہیں. میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں تفصیل سے آپ کے سامنے اس عنوان پر اس درد کو پیش کرتا. خدا نے دنیا میں نظام بنایا ہے، کوئی پہلے کوئی بعد. مساجد کے ذمہ داروں، تم اگر اس کام کو سنبھال لو گے تو کئی قوم کے سلگتے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن نہیں سنبھالتے. مجھے اچھا معلوم ہے نہیں سنبھالیں گے. میں نے کہا کہ حکومت نہیں سنبھالے گی، مالدار نہیں سنبھالیں گے، ذمہ دار نہیں سنبھالیں گے. اب سنبھالنا کون؟ ہمارے ان بہنوں کی مجبوری کی، ضرورت کی اور پریشانی کا علاج بننا کون؟ ہمیں تمہیں میڈیم اور ان سے نیچے کے لوگ بننا ہے. میں آپ سے ہزاروں کا سوال نہیں کرتا، لاکھوں کا سوال نہیں کرتا. دوستو، اللہ کے رسول نے ایک دوسرے کا درد بانٹنے کے لیے ایک نظام بنایا اور وہ نظام
دوسرے طریقے سے بنایا. کہا کہ اے میرے امتیوں تم صدقات کو لازم پکڑو. کسے؟ صدقات کو لازم پکڑو. زکوٰۃ مالدار پر واجب ہے، صدقہ ہر مسلمان پر اس دور میں واجب ہے. 2 روپے، 4 روپے، 5 روپے، 10 روپے. یہ مجلس میں، یہ شاباد میں، یہ کرناٹک میں، یہ ہندوستان میں جتنے حضرات بیٹھے ہیں، اگر روزانہ 5 روپے صدقہ نکال ڈالے، کہاں سے کی کہاں چل جاتا مسئلہ. معمولی سمجھو نہ کو صدقہ. یہ ایک موت کو چھوڑ کر ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ صرف صدقے کی وجہ سے بچاتے ہیں. یہ ایک موت کو چھوڑ کر بڑی بڑی بیماریوں کا علاج، کینسر کا صدقے کے اندر ہے، ایڈز کا صدقے کے اندر ہے، ہارٹ کا صدقے کے اندر ہے. اللہ ہر بیماری سے حفاظت فرمائے. یہ منہ کی باتیں نہیں، یہ تمہاری تسلی کی باتیں نہیں، چندہ وصول کرنے کا آئیڈیا نہیں، یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے، حقیقت ہے، حقیقت. پڑوسی ملک کا ایک واقعہ ایک جید عالم دین لکھے ہیں. پردے میں عورتیں بھی بیٹھے ہیں، تمہیں بھی سنو، آپ لوگ بھی سنو. 5 روپے تمہیں فری دونوں کو، تمہیں وہی 5 روپے صدقے کی نیت سے دے ڈالو. 5 روپے تمہیں نیتاں کتنا ہونا اندر داخل کرو. اللہ یہ میرے گھر کا صدقہ، اللہ یہ میرے بیوی بچوں کا صدقہ، اے اللہ یہ میری دولت کا صدقہ، اے الہ العالمین ہر قسم کے حادثے سے حفاظت کے لیے کتنے نیتاں ہوتے اتنے نیتاں اندر جوڑ لیو. اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے گا. ابھی ناشتے میں بیٹھا تھا، ایک مولانا بیان بول رہے تھے، مولانا یہ 2 مرتبے کا واقعہ ایسا ہوا کہ میں صدقہ دے کر اگر باہر نہ نکلتا تو میں موت کا لقمہ بن جاتا. نکالو، تم لگا سب نکالو، خالی گھور لگو بیٹھو کو. کیا صفا کو دیو بول کر بولتا نہیں میں، صفا کی تبلیغ کرنے نہیں آیا، خدمت بتانے آیا. نکالو، ایک ڈبہ گھر کے اندر رکھو، 5 روپے ڈالو روزانہ، 2 روپے ڈالو روزانہ، 1 مہینے کو جمع کرو. سگی بہن غریب ہے تو پہنچا دو، بھائی غریب ہے تو پہنچا دو، کوئی اور محتاج ہے تو پہنچا دو. پھر دیکھنا زندگی میں کیا سکون ملے گا. رب کعبہ کی قسم. پڑوسی ملک کا ایک واقعہ، ایک بہت بڑے مالدار ترین آدمی امریکہ میں رہتے تھے، لیکن امریکہ میں ان کو کینسر اٹیک ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کینسر. اللہم احفظنا. لیکن جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو نتیجہ رپورٹس کا یہ نکلا کہ یہ 3rd اسٹیج پر ہے. امریکہ کا ڈاکٹر، اس نے کہا کہ آپ جس اسٹیج پر ہیں اس اسٹیج پر کوئی دوا کام نہیں کر سکتی. کچھ دن آپ کی زندگی کے باقی ہیں، آپ اپنی خواہشات جو باقی ہیں اسے پورے کر لیں. اب ڈاکٹر ووٹ نہ بولیں گے، وہ بھی عیسائی ملک ہے، انگریزی ملک ہے، ویسا بول کر ہمیں بولے تو کیا بولنا، ذرے دن باقی ہیں، کس کا دبئی کی واپس کر ڈالو، بقیہ توبہ تلا کرو. اب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے جو خواہشات ہیں وہ پورے کر لو، کیا کھانا کھا لو، کیا پینا پی لو، کہاں جانا جا لو، دیکھ سب کر لو. انہوں تھے پڑوسی ملک کے، سوچے کیا بھی تو نہیں کر سکتے نا، سیدھا نکل کر انہوں کیا کرے، اپنے ملک کو آگے، میرے آخری دن میرے رشتہ داروں کے ساتھ ہو جائے، میرے بچوں کے ساتھ ہو جائے. کون اس کے ملک میں تھے کہ اب کھانے میں تو کوئی پرہیز نہیں تھا، جو چاہے وہ کھا سکتے، بولے لینا ڈاکٹر رہے. اب انہوں ایک دن ایک کھانے کا ارادہ کرتے تھے، کبھی
گردے کھانے کی خواہش، کبھی کلیجی کھانے کی خواہش، کبھی پائے کھانے کی خواہش، کبھی سرے کھانے کی خواہش۔ ایک دن گوشت لینے گئے تو گوشت کی دکان میں، چھوٹے کے بکرے کے گوشت کی دکان میں گئے تو چھوٹے کے گوشت کے دکان میں قصاب ایک عورت کو ڈانٹ رہا تھا، کھڑا بولو نہیں اتنا جلدی آگے۔ اصل میں کیا ہے، غریبوں سے بات کرنے کا طریقہ نہیں، غریبوں کو دیے نہیں تو جاتا، لیکن مسکرا کو بات کردہ لینی یہ سب سے بڑا صدقہ۔ سگا بھائی غریب رہا ڈانٹ کر بات کرتے ہیں، باہر کا ایرا غیرہ لچا لفنگا کچھ بھی ہو، لیکن دولت ہے تو کیا پیار محبت سے بات کرتے ہیں۔ غریبوں سے بات کرنے کا بھی طریقہ سیکھو، بلکہ مالداروں کے مقابلے میں غریبوں کو ذرا زیادہ ہی رسپانس دو۔ امیر صاحب آگے، السلام علیہ السلام، خیرت حاجی صاحب، اللہ کا فضل۔ کوئی غریب، ارے رے 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 کہاں جی ہت میں دکریت نینا جی، آؤ جی آکو بیٹھو جی، کیسے جی ہی، خالی اتنا بات کر ڈالو، انہیں جو خوش ہوتا دیکھو، ہمارے جنت کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اب یہ قصاب کیا کر رہا تھا، اس عورت کو ڈانٹ رہا تھا۔ یہ مریض جو کینسر میں مبتلا تھے وہ دیکھ رہے تھے، برقع اوڑھ کر دور کھڑی ہے، تو وہ امیر جو کینسر میں مبتلا تھے انہوں نے قصاب سے پوچھا، کئی کو تمہیں ان کو اللہ رہی سو بار بار، ارے غریباں بھی عجیب غریباں حاجی صاحب، بڑا تنگ کر رہی لگا، بڑا تنگ کر رہے کی بھی تنگ کر رہی، ارے محلے کی بیوہ ہے، شوہر مر گیا، ذرا بچے ہی اس کے، 2 دن 3 دن کو ایک مرتبہ آتی انہیں میرے پاس سے گوشت لے کو جاتی، میں کون سا گوشت دیتا ہوں معلوم، آپ جیسے مالداراں کو گوشت دے ڈالنے کے بعد اس میں سے بیکار چیزاں جو نکالتو نہیں، وہ اتنا اسے اٹھا کو دیتا ہوں، وہ لینے کے واسطے آ جاتی، آنے کا ٹائم بھی نہیں، سیدھا اس کے پاس گئے امیر صاحب، جا کر اس سے بات کرنے لگے، قیمت میں ایسا گوشت لیتے، نہیں حاجی صاحب میرے شوہر کا انتقال ہوگا، میرے بچے ہی، تمہارے بھایا نہیں کیا، سب اپنی اپنی جگہ پر ہی، بھانا سب بھی اپنی اپنی جگہ پر ہی، مریانا اس کے بھایا وہ بھی اپنی اپنی جگہ پر ہی، تمہیں کیا کرتے ہیں، وہی برتن گردن مات کر بچوں کو، آج صبح سے بچے تنگ کر لے کر ہی کہ امی گوشت کھانا بول کر، یہ اللہ کا بندہ نیک ڈانٹ کر بات کر رہا ہے، لیکن غریب کیا بول رہی ہے دیکھو، یہ اللہ کا بندہ نیک ذرہ اتنا کتنا گوشت دے ڈالتا، ہڈیاں ملے سو سب وہ لے لے کو جا کو بچوں کو پکا کو کھلا کو، کیا کہ ان کی تسلی پوری کر دو۔ دل بھر گا امیر کا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، ہماری بہن اس وقت پریشان ہے، میرے پاس اللہ کی دولت بہت بڑی ہے اور میری زندگی کے کچھ لمحات باقی ہیں، ایسے وقت میں ایک بہترین خدمت کرنے کا موقع اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ جاتا ہے سیدھا قصاب سے کہتا ہے کہ بھائی آج سے یہ میری بہن، اس کے بچے میرے بھانجے۔ کیا زمانے میں ہی معلوم، ہمیں سگی بہن کو بھان نہیں بولتے، کان کی غریب کو بھان بولنا بولے تو اتنا بڑا جگر رہنا، سگے بھانجوں کو بھانجے نہیں بولتے، کس کے کی بھان کے بچے کو بھانجے بولنا بولے تو اتنا بڑا دل رہنا۔ پیسے رہے تو ہر کوئی بھائی بن جاتا، ہر کوئی بھان بن جاتی، غریبوں کو بھان بناؤ، یہ تقویٰ، غریبوں کو بھائی بناؤ، یہ تقویٰ۔ آج سے انہیں میری بہن ایک دن چھوڑ کر ایک دن میں آؤ کی نہیں آؤ کی، بہترین گوشت، کبھی
बकरे के पार्ट्स मेरी इस बहन को दे डालना, 1 किलो की 1.5 किलो की, पैसे मेरे से ले लेना। आपा अब तू दूर खड़ के इज्जो इंकिसारी के साथ दुकान को आकर डांट सुनकर, गालियां सुनकर गोश्त लेकर जाना नहीं, पूरे शान के साथ आकर बकरे के पूरे जिस्म में तुझे जहां का हिस्सा पसंद है उस पर उंगली रखेगी। ये भाई हमारा तुझे काट कर ऐसे ही गोश्त काट करके देगा जैसे हम मालदारों को देता है। अल्लाह ताला चंद दिन तेरी खिदमत करने का मुझे मौका अता फरमाया है, जा मेरी बहन जा। अब उन्हें लेकर जाती थी, एक दिन छोड़कर एक दिन आकर, कभी कलीजी, कभी दिल, कभी पाए, कभी सरे। अब ये मरीज को, मालदार को डॉक्टर 2 महीने का टाइम दिया है, सब पूरे खानदान वालों को बोल कर आगे, मैं 2 दिन का मेहमान, मैं 2 दिन का, मैं 2 महीने का मेहमान, मैं 2 महीने का मेहमान, मैं 2 महीने का मेहमान बोलकर 2 महीने क्या 2.5 महीने हुए, टिकट नहीं ले रही, 3 महीने हुए नहीं जा रही, 4 महीने हो गए नहीं जा रही। जिस्म के अंदर एक अजीब किस्म की ताकत पैदा हो रही है। अब चलने में पहले कमजोरी थी, अब कमजोरी नहीं, बार बार बुखार आ रही है, अब बुखार नहीं है। उठने बैठने में तकलीफ होती थी, अब उठने बैठने में तकलीफ नहीं। मखा में कैंसर में बड़ा दर्द होता था, वो भी नहीं है। ये खुद परेशान हो गए कि हो रहा है क्या। अल्लाह ताला फौरन बात नहीं डालते। इन्होंने सोचा कि 4 महीने हो गए हैं, 2 महीने का टाइम दिया है, क्या है कि क्या नहीं की, फिर जाता हूं वहां जाकर टेस्ट कराता हूं। 4 महीने के बाद जाते हैं, जाने के बाद वहां डॉक्टर से मुलाकात करते हैं। 4 महीने के बाद आए हुए मरीज को देखकर डॉक्टर भी परेशान होगा, तुम्हें की तुम्हारी रूहानी अभी गई नहीं तुम्हें? नहीं डॉक्टर साहब गया नहीं, मैं भी इंतजार कर रहा हूं। जाओ जाकर टेस्ट कर लेकर आओ। जाकर टेस्ट करके लाते हैं, 3rd स्टेज का मरीज कैंसर, रिपोर्ट आती है नेगेटिव। रिपोर्ट आती है नेगेटिव। रिपोर्ट पढ़ते ही डॉक्टर देखता है, अरे नेगेटिव, शायद मशीन खराब है, तुम्हें तो इंतहा दर्जे पर मुब्तला थे। एक काम करो, औलेग रेबाटी जाकर, वहां भी जाकर देखते हैं नेगेटिव। डॉक्टर ने मरीज से पूछा, हमारी दवा का तो इलाज नहीं, जहां अमेरिका में इलाज नहीं होता तो दुनिया में कहीं इलाज नहीं होता, हो सकता है कि तुम किसी हकीम से मिले हो। तो मरीज ने कहा कि हम हकीम से भी नहीं मिले। अरे रे, तो हो सकता है कि तुम्हारे धर्म में जरा झाड़ फूंक होती है, तावीज पलीता, नींबू, मौसमी, तरबूज, समझ में आई, ऐसा कुछ वो भी करे नहीं। फिर तुम्हें ठीक कैसे हुए? कोई है दवा जिसको तुमने इस्तेमाल किया है और तुम छुपा रहे हो। तो उस वक्त अल्लाह ने उस बेवा की जिंदगी की मदद जहन में डालता है। तो बैठकर मरीज ने कहा कि डॉक्टर साहब, मुख्तसर 3 महीने के अंदर इतना जबरदस्त इलाज अगर हुआ, कोई दवा नहीं, मैंने एक बेवा और चंद यतीमों की खिदमत की, उनकी दुआ को अल्लाह ने मेरे लिए सेहत बना दिया। कब पूछा? सफा बैतुल माल ने आपसे तोहफा कब पूछा? आपसे हदिया कब पूछा? आपसे गिफ्ट कब पूछा? सफा बैतुल माल तो आपसे ज़कात और सदकात पूछता है। 50 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, चारों तरफ दुश्मन, दुश्मनों से हिफाजत, सदकात, खतरनाक बीमारियां, कीमती बीमारियां जिसके इलाज और उसकी कीमत से कलीजा पानी होता। मौलाना जाओ कभी जाकर अस्पतालों में
دیکھ کر آؤ مریضوں کا کیا حال ہے. لیکن 5-10 روپے آپ کو ایسی بڑی بڑی پریشانیوں سے بچائیں گے. ہمارے بچے اور ہمارے بچوں کی زندگیاں اور ہمارے بچوں کی عزت اور آبرو نرغے میں آپ کے 5-10 روپے انشاءاللہ تعالی زبردست فائدہ دیں گے. اتنا بڑا کام. میں بہت خوش ہوں. اور آج ہندوستان کے ٹاپ 10 قوم کی خدمت کرنے والوں کی اگر فہرست بنائیں گے تو اس میں سے ایک صفا بیت المال ہے جو پورے ہندوستان میں شاخیں پہنچی ہیں. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس کا خوب تعاون کریں. آپ کریں گے انشاءاللہ. بس کیا بھی نہیں, بیٹھے بیٹھے سو جگہ, میں پہلے بھی آ کر بولیا تھا, بیٹھے سو جگہ 10 روپے فون پے کی گوگل پے ہوگا, قصہ ختم. خطرہ 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 بل کر ایک زبردست تالاب اور دریا بنتا ہے. زبردست تالاب اور دریا بنتا ہے. ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ تمہیں بھی 2 روپے 4 روپے 10 روپے 5 روپے صدقہ نکالو. کیا معلوم کہ تمہارے یہ 5 روپے کس یتیم کے ایک وقت کی روٹی کا انتظام ہو جائے. کیا معلوم کہ تمہارے 10 روپے کس بیوہ کے گھر کے 1 کلو چاول کا ذریعہ بن جائے. آج دل سوکھ گئے, درد ختم ہو گیا, احساس مر گیا. ورنہ میرے دوستوں کہنے کا موقع نہیں, ہمارے ملک میں کئی لاکھ بیوہ ہیں جن کو پوچھ کر دیکھنے والا کوئی نہیں. کئی لاکھ یتیم بچے اور بچیاں ہیں جن کو پوچھ کر دیکھنے والا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اداروں کو, کچھ لوگوں کو ذمہ دار بناتے ہیں. یہ خدمت میں 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے آج ایک زبردست خدمت کی ہے. کیا کہ بار بار دینے کے بجائے ان کو اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ بار بار آ کر مانگنے کے بجائے وہ محنت کر کے خود کھا کر دوسروں کی خدمت کرنے کے لائق بن جائے. یہ جو مشینز ہیں نا, ان بچیوں کو انہوں نے ٹیلرنگ سکھائی, اس کے بعد ان کو چھوڑا نہیں, مشن بھی دیا. مشین دینے کے بعد ان کے سامنے ایک پیغام رکھا کہ تمہیں بھی محنت کرو. یہ جو جتنی بیٹھی ہوئی ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آج سے تم ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ تعالی اس مشین سے میں محنت کر کے جو کماؤں گی اس میں سے روزانہ 5-10 روپے میں بھی ایسے نکالوں گی جیسے دوسرے صفا بیت المال کو نکالتے ہیں. تو پھر ایک زبردست نظام انتہا تک پہنچے گا. اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. حاسدوں کے حسد سے, شریروں کی شرارت سے, بد نظروں کی بد نظری سے بے حد حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.